بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار میر۔ ناظرین، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور آج بھی پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کے جو امیدواران ہیں انہوں نے اپنے جو کاغذات نامزدگی ہے وہ جمع کروائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ کل بھی رہے گا۔ آج جس گہما گہمی کی سیاسی گہما گہمی کی توقع کی جا رہی تھی وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آئی۔ میجر طاہر اقبال، تنویر اسلم سیتی اور چند ایک دیگر جو اور امیدوار ہیں وہ تو جلوس کے ساتھ پہنچے، لیکن چودھری ایاز امیر وہ تو گئے ہی نہیں۔ انہوں نے زعفران زلفی ایڈوکیٹ جو کہ ان کے تائید کنندہ بھی ہیں ان کے ذریعے ہی کاغذات جمع کروا دیا، اور جو جلوسوں کے ساتھ بھی آئے وہاں پر بھی ہمیں کوئی خاص جوش و خروش نظر نہیں آیا۔ اگر اس کا مقابلہ کیا جائے 2018 کے الیکشن کے ساتھ تو اس وقت کافی جوش و خروش تھا۔ اب یہ جو الیکشن کیمپین جس کا ابھی آغاز ہو رہا ہے تو اتنا جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر مسلم لیگ نون میں ابھی بھی معاملات طے نہیں ہوئے ہیں۔ گو مرکزی سطح پر جو پارلیمانی بورڈ ہے انہوں نے 107 ٹکٹس کا اعلان کر دیا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو یا تو بڑے لیڈران ہیں یا ان کے حلقوں میں کوئی پھڈا نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی درخواست ہے اور انہیں ٹکٹ ملنا ہی ملنا ہے، تو وہاں پر تو یہ معاملات نپٹا دیے گئے ہیں۔ لیکن جہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے صورتحال ذرا خراب ہے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے، جہاں ان پارٹی کے اندر ہی متعدد اور لوگ بھی امیدوار ہیں، تو وہ سلسلہ ابھی رکا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ہدایت یہی آئی کہ جو جہاں ہے جس نے جس حلقے کے لیے درخواست جمع کروائی ہے ٹکٹ کے لیے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروا دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر طرف متعدد لوگ جن کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہے وہ کاغذات جمع کراتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے تو اس کے قومی اسمبلی کے دونوں حلقوں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بالکل فائنل ہیں، واضح ہیں، وہی ہیں، حتمی ہیں۔ یعنی اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف بازی لے گئی ہے۔ یعنی حلقہ NA-58 میں چودھری ایاز امیر، ان کے مد مقابل کوئی اور امیدوار نہیں ہے، کوئی ٹکٹ کسی اور کو جاری نہیں ہونا، یہی حتمی ہے۔ اسی طرح حلقہ 59 میں چودھری پرویز الہی جو صوبہ پنجاب کے صدر بھی ہیں، وہ جو مرکزی صدر ہیں، ان کا ٹکٹ حتمی ہے، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے۔ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بھی ان کے معاملات بالکل کلیئر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے حلقہ جو PP-23 ہے اس پر بھی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے ہیں۔ تو وہ چکوال کی 2 نشستوں، ایک قومی اور ایک صوبائی اسمبلی سے وہ الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف نون لیگ ہے جس کے معاملات حلقہ 58 کی حد تک تو کافی کلیئر ہو چکے ہیں، لیکن 59 میں ابھی بھی معاملات کچھ الجھے ہوئے ہیں۔ گو سوشل میڈیا کے ذریعے اور مختلف جو پیغامات ہیں وہ ضرور آ رہے ہیں کہ حلقہ 59 کو لے کر سردار غلام عباس کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ ہی امیدوار ہوں گے، اور ساتھ ساتھ منصور حیات ٹمن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کو صوبائی نشست پر یعنی حلقہ PP-22 میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ لیکن جب تک باضابطہ اعلان نہیں ہوتا، یہ ابھی رومرز ہی ہیں، یہ اس کو آپ صرف محض خبر ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تصدیق تو اسی وقت ہوتی ہے کہ جب لیڈران کی طرف سے باضابطہ اعلان ہو، جب ٹکٹ جاری ہو جائے۔ لیکن جو حالات بتا رہے ہیں، جو معاملات جس طرح آگے بڑھ رہے ہیں، تو لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ہونا یہی ہے۔ لیکن دوسری طرف سرداران ٹمن وہ بھی خم ٹھوک کر میدان میں موجود ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے، قومی اسمبلی کا ٹکٹ لے کر رہیں گے۔ تو یہ ایک کشمکش ہے، اور اس کشمکش کی وجہ سے بھی جو انتخابی سرگرمیاں ہیں اس میں وہ تیزی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اب ذکر کر لیتے ہیں حلقہ PP-22 کا۔ یہاں پر 2018 میں سردار آفتاب اکبر منتخب ہوئے تھے، اور اب اطلاع یہی آ رہی ہے کہ وہ بھی اس حلقے میں کل کاغذات نامزدگی جمع کروانے جا رہے ہیں۔ یعنی حلقہ PP-22 میں وہ بھی امیدوار موجود ہیں، اور ان کے متعدد سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی ہیں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کی خواہش ہے کہ حلقہ PP-22 میں وہ الیکشن لڑے اور PTI کے پلیٹ فارم سے لڑے۔ اب یہ ایک بڑی خبر ہے، اب اس کی تصدیق تو سردار آفتاب اکبر ہی کر سکتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی ان کے ساتھ رابطے کی، لیکن ان کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں ہو پایا۔ ذرائع یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، لیکن بہرحال ایک بات طے ہے کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جو حلقہ PP-22 ہے وہاں سے جمع کروانے کا جو ارادہ ہے وہ کر لیا ہے، اور
جمعے کے روز وہ یہ جمع کروا بھی دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دلچسپی الیکشن میں بھی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سردار ذوالفقار خان دلہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، خاموشی کے ساتھ آئے۔ چند ان کے جو خیر خواہ ہیں، سپورٹر ہیں، وہی ان کے ہمراہ تھے، کوئی بڑا جلوس لے کر نہیں آئے، لیکن بہرحال وہ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح شاہروز ٹمن، وہ جس سے میں نے گزارش کی ہے، وہ تو ارادہ کر کے بیٹھے ہیں کہ بس الیکشن لڑنا ہے تو قومی اسمبلی کا لڑنا ہے، اس کے علاوہ الیکشن نہیں لڑنا۔ تو یہ ایک سلسلہ اور یہ ایک چیلنج بہرحال پارٹی کے اندر موجود ہے، اور اس سلسلے میں جو ایک سرگرمیاں ہیں اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ ایک طرف جو سیاست ہے وہ یقینی طور پر اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور جب ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر فیصلے ہو جائیں گے تو اس میں مزید ہمیں تیزی بھی نظر آئے گی، لیکن ساتھ ساتھ اب عوام بھی بول رہی ہے، اب عام لوگ بھی گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا جمہوریت کا مطلب صرف یہی ہے کہ عوام جائیں ووٹ دیں اور پھر اپنے گھروں کو رخصت ہو جائیں، اور جن کو منتخب کرے وہ اپنے معاملات میں الجھ جائیں، اور خاص طور پر اپنے آپ سے ہی یا اپنے جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں بس ان سے لڑائی ڈال کر بیٹھ جائیں، اور پھر پورا 5 سال ہم یہی تماشا دیکھتے رہیں؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کو منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کرے۔ عباسی صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے باقاعدہ رابطہ کیا اور اپنا یہ پیغام نوٹ کروایا کہ ان سے ریکویسٹ کریں کہ اب عوام جس پر بھی اعتماد کا اظہار کرے تو وہ پوری کوشش کرے کہ عوام کے مسائل حل کرے، نہ کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جنگ، ایک ٹسل بنا کر بیٹھ جائے، اور پھر پورا سال ہم دیکھتے رہے کہ کون جا رہا ہے اور کون آ رہا ہے۔ اسی طرح بلال کوثر صاحب ہیں، وہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو ضلع چکوال کے مسائل ہیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کی نشاندہی بھی کی۔ ان کا کہنا ہے کہ واٹر سپلائی کے معاملات ہیں، چکوال شہر کے اندر ہی بہت سے علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں بلدیہ پانی نہیں پہنچا رہی، اور اب زیر زمین پانی بھی بہت نیچے جا چکا ہے۔ اس مسئلے کو اگر آج حل نہ کیا گیا تو آنے والے چند سالوں میں یہ بحران بڑا گمبھیر ہو جائے گا۔ اسی طرح نکاسی آب کے مسائل متعدد علاقوں میں موجود ہیں، اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ صفائی کا مسئلہ نمبر 1 ہے، ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہیں، خاص طور پر جو 4 یونین کونسلز ہیں، یعنی 5 کو چھوڑ کر وہاں تو چلے عملہ موجود ہوتا ہے، باقی 4 میں تو عملہ ہی موجود نہیں ہے، تو وہاں پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ 500 بیڈز کا ایک ہسپتال صحت کی سہولیات کے لیے بڑا ہی ضروری ہے۔ تو یہ جتنے لوگ بھی اس وقت الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ مسائل کو بھی اپنی ترجیح لسٹ میں شامل کریں، کیونکہ ان کو منتخب کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لیے ہی ہو یا اپنی فیملی کے لیے، اپنے جو چند سپورٹر ہیں ان کے لیے ہی سہولتیں دیتے رہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں، بلکہ جو لاکھوں لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے چند دنوں میں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آنے والے چند دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ ہوگا، پھر اس کے نتیجے میں کہاں بغاوت ہوتی ہے، کون بغاوت کرتا ہے اور کس انداز سے کرتا ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے۔ لیکن آج جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، میجر طاہر نے اپنے حامیوں سے خطاب کیا، میجر طاہر اقبال نے، تو انہوں نے بھی بڑا واضح کیا کہ وہ بالکل تیار ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے، اور ان کو 100% امید ہے ٹکٹ ان کا ہے۔ اب ان کا مقابلہ تو چودھری ایاز امیر کے ساتھ ہے، لیکن ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ ہنوز دلی دور است، عشق کے ابھی بڑے امتحان ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ آگ کا دریا کون پار کرتا ہے اور کس طرح اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔